انڈیا سے ایک کتاب چھپی پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم، سیرت غوث اعظم۔ وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے۔ اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کر، دونوں جنت میں سیر کر، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے، کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے۔ پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ عقیدہ جس بندے کا، جس گروہ کا، جس مسلک کا، جس فرقے کا، جس تنظیم کا ہو، وہ بیت اللہ کا حج کرے، طواف کرے، ساری زندگی خیرات صدقات کرے، نوافل پڑھے، جہاد کرے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پناہ ایسے جھوٹوں سے جو جھوٹ بول کر بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ جھوٹا انسان ہے جو ٹی وی پر بھی آتا ہے، یہ اس کی علمی حیثیت ہے۔ سیرت غوث پاک نہیں، اس کتاب کا نام ہے تذکرہ غوثیہ، تذکرہ غوثیہ کتاب ہے جس کو غوث علی شاہ نے لکھا ہے، غوث علی شاہ پانی پتی۔ اس نے غوث اعظم کے بارے میں نہیں، اس نے اپنے بارے میں یہ چیزیں لکھی ہیں، اور اس نے کہا کہ ان کا عقیدہ ہے جناب کتنے بڑے جھوٹے ہو۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ان کا عقیدہ ہے؟ تذکرہ غوثیہ کتاب کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ جلد 15 فتاوی رضویہ اور صفحہ نمبر 279 پہ لکھتے ہیں کہ تذکرہ غوثیہ جس میں غوث علی شاہ پانی پتی کا تذکرہ ہے، دلالتوں، گمراہیوں بلکہ صریح کفر کی باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب گمراہی پر مشتمل ہے، اور لکھتے ہیں کہ ایسی ناپاک بے دینی کی کتاب کا دیکھنا حرام، جس مسلمان کے پاس ہو جلا کر خاک کر دے۔ یہ تو کہتے ہیں ایسی کتاب کو جلا کر خاک کر دے۔ آپ ایسی جھوٹی کتاب کو لے کے اہل سنت پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کتنے بڑے خائن دھوکے باز ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کتاب کو جلا دو، یہ گمراہی ہے، یہ دلالتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یار ان کا عقیدہ ہے۔ کتنے بڑے جھوٹے انسان ہو، اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھتے ہو، کم سے کم تحقیق کر لیا کرو۔ اتنا بڑا جھوٹ اہل سنت پر۔ بھائی اہل سنت کے امام تو کہتے ہیں کہ جناب ایسی کتاب کو آپ جلا کر خاک کر دیں، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ غوث علی شاہ پانی پتی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی اللہ کی گستاخی کرے، وہ چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے دیوبندی، کوئی بھی ہو، گستاخ ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو غوث اعظم کہتے ہیں، غوث ایک اصطلاح ہے، جس طرح محدث حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہیں محدث اعظم، سب سے بڑا حدیث بیان کرنے والا۔ اب یہ زبیر علی زئی کو کہتے ہیں محدث اعظم پاکستان۔ تو غوث ایک اصطلاح ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں القول الدال علی حیات الخضری و وجود الابدال، الشیخ نوح بن مصطفیٰ رومی کی کتاب ہے۔
1070 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، 1400 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 59 ہے، اس پہ لکھتے ہیں کہ کتب ویسمى غوثاً، جو کتب ہے اس کو غوث بھی کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 59 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کتب جو ہے اس کو غوث کہتے ہیں، یعنی یہ اصطلاح ہے۔ جس طرح حدیث کی اصطلاح ہوتی ہیں صحیح، ضعیف، موضوع اور منقطع، تو اسی طرح تصوف کی اصطلاح میں ایک غوث، کتب کو غوث کہتے ہیں، اور ان میں جتنے بھی کتب ہیں ان میں جو بڑا ہوتا ہے اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ یہ مدد کا معنی نہیں لیا گیا، یہ ایک اصطلاح ہے غوث اعظم، یعنی جتنے بھی غوث ہیں، جتنے بھی کتب ہیں، ان سے جو بڑے ہیں انہیں کہتے ہیں غوث اعظم۔ یعنی کتب کے جتنے بھی درجے ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ ہے غوث اعظم کا درجہ۔ تو یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، سیرت غوث پاک نہیں بلکہ تذکرہ غوثیہ کتاب کا نام ہے۔ یہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، گستاخی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جو گستاخی کرے گا چاہے کوئی بھی ہو، سنی اسے معاف نہیں کرتے۔ اعلیٰ کیا لکھا ہے کہ اس کتاب کو جلا کر خاک کر دو۔ جناب ان باتوں کو آپ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، اہل سنت پر فٹ کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے بے وقوف جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم ایسے شریروں کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔